الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص شب قدر میں ایمان اور یقین کے ساتھ قیام کرے، قیام کرنے کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کرے، ذکر و اذکار، نوافل، نمازیں پڑھے، یہ سب۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص شب قدر میں ایمان اور یقین کے ساتھ قیام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کے جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صرف ثواب کی نیت اور اللہ کی رضا کے لیے قیام کرے، یعنی نوافل، تلاوت، ذکر اور اذکار وغیرہ میں مصروف رہے، تو خدائے غفار ایسے شخص کے پچھلے گناہ صغائر کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور رہے گناہ کبائر، بڑے بڑے گناہ، تو وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ یہ قانون ہے اللہ کا کہ تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن جو بڑے گناہ ہے جیسے زنا ہے، چوری ہے، ایک دوسرے کا مال دبانا، ناحق لوگوں کو ستانا، یعنی جن جن گناہوں کی سزا کا ذکر قرآن میں ہے اس کو بولتے ہیں گناہ کبیرہ۔ جو گناہ کی سزا کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے اس کو بولتے ہیں گناہ کبیرہ۔ تو جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف۔ آپ نے زنا کیا ہے توبہ کرنا پڑے گا، اگر چوری کی ہے توبہ کرنا پڑے گا، اگر آپ نے شراب پی ہے آپ کو توبہ کرنا پڑے گا، اگر آپ نے کسی کا حق دبایا ہے توبہ کرنی ہوگی، مال حرام اگر آپ نے کھایا ہے توبہ کرنا ہوگا، کسی کا مال ناحق اگر آپ نے لیا ہے تو اس میں توبہ بھی کرو اور مال کو بھی لوٹانا پڑے گا۔ یاد رکھیں آپ، نہیں بہت سارے لوگوں کا مال دبا کے پھر کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کر لیں گے۔ ایک آدمی تھا مجھے ملا تو اس نے ایسا کوئی مسئلہ پوچھا تھا مجھ سے کہ یہ مال حرام کھانا، لوگوں کا ناحق مال دبانا، یہ کرنا وہ کرنا کیسا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو کہا کہ میں یہ سب کرنے کے بعد اگر حج میں چلا جاؤں تو چلے گا نا؟ تو میں نے کہا ایسے تو ایک بار نہیں، اگر آپ 10 بھی حج کرو گے تو بھی کوئی فرق نہیں۔ اس کا کہنا ایسا تھا کہ حج کی فضیلت ہے نا کہ جو آدمی حج کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آجے۔ تو میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، پہلے آپ کو گناہوں کی معافی اور تلافی کرنی ہوگی۔ تو کہتا ہاں وہ میں جاتے وقت مل لوں گا لوگوں سے کہ مجھے معاف کر دو۔ تو میں نے کہا وہ الگ بات ہے، لیکن جن کے حقوق آپ نے دبائے ہیں، مال ضبط کر لیے ہیں، ان کو واپس لوٹانا پڑے گا۔ میں نے کہا ایسے تو ایک بار نہیں، اگر آپ 10 بار بھی جاؤ گے تو بھی وہ گناہ آپ کا معاف ہونے والا۔ اور ایک جگہ ایک بزرگ نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے، قرض معاف نہیں فرماتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی کسی کا مال اگر دبایا تو وہ اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ بندے سے آپ کو معاف کروانا ہے۔ اللہ تو گناہ معاف فرماتا ہے۔ اب میں نے آپ سے پیسہ لے کے دبا دیا اور میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں کہ آپ سمجھتے ہو گناہ معاف ہو جائے گا؟ ہر ایک کی سسٹم ہے الگ ہے۔ جب دنیاوی اعتبار سے ہم کوئی جرم کرتے اور کورٹ کے اندر جانا پڑتا ہے تو اس کے الگ الگ رولز ہوتے ہیں۔
الگ الگ قلم ہے اس کی کہ آپ نے یہ کیا تو اس کے مطابق یہ ہوگا یہ ہوگا، اس طریقے سے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں دنیاوی اعتبار سے کہ اس میں آپ کو صرف قید میں جانا ہے، کچھ گناہ ایسے قید میں بھی جانا ہے اور پلس ڈنڈ بھی آپ کو دینا ہے، کچھ گناہ ایسے ہے کہ آپ کو جیل میں بھی رہنا ہے، ڈنڈ بھی دینا ہے، اور کچھ شرطیں آپ پر لگے گی تب آپ باہر نکل سکتے ہو۔ ایسے الگ الگ شرائط، جب دنیاوی معاملات میں شرائط ہے۔ اچھا کچھ دنیاوی معاملات میں بھی ایسا ہے کہ مان لو آپ نے کسی کا مال ضبط کیا، وہ جیسے چیک وغیرہ جو باؤنس جاتا ہے، آپ لوگ کو پتہ ہے، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اگر آپ نے کسی پر کیس کیا تو آپ اندر جاؤ گے، پھر آپ باہر کب نکل سکتے ہو معلوم ہے؟ جب تک کہ آپ پیسہ دینے کا کلیئر نہ کرو کہ بھائی میں آپ کو پیسہ دے دوں گا۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ آپ جیل میں چلے گئے 5 دن 10 دن 15 دن رک کر کے آپ آزاد ہو جاؤ گے، نہیں، سزا بھی ہوگی اور آپ کو پیسہ بھی اس کو دینا پڑے گا ہی، تو ہی وہ کیس آپ کا ختم ہوگا، باقی ایسے ختم نہیں ہو۔ تو جب دنیاوی اعتبار سے ایک نارمل آدمی، نارمل طریقہ اور نارمل گناہ ہے، آپ نے تو اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اور پھر بعد میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں معافی مل جائے گی، نہیں، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، قرض کو معاف نہیں کرتا ہے، کسی کے مال کو لینے کے بعد وہ معاف نہیں فرمائے گا۔ آپ کو وہ معافی تو اس بندے سے ہی کرنی ہے جس کا مال آپ نے دبایا ہے، جس کا مال آپ نے ضبط کیا ہے، جس کا دل آپ نے دکھایا ہے۔ تو یہ گناہ کبائر جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ، اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ ابھی جیسے کل جمعہ آ رہا ہے، آخری جمعہ آ رہا ہے، میں کل جمعہ میں بھی یہ بات بیان کروں گا انشاءاللہ، اور آج بھی کر رہا ہوں۔ آپ میسیج ایک دو تو آ گئے میسیج، لیکن ابھی کچھ کم ہو گئے۔ کبھی آخری جمعہ ہے اور اس کے بعد اگر 4 رکعت آپ نماز پڑھو گے تو زندگی بھر کی جو آپ کی قضا نماز ہے وہ معاف ہو جائے گی۔ اور اس میں حوالہ بھی کچھ جگہوں پہ تو حوالہ لکھا ہے، کسی میں بخاری شریف، مسلم شریف۔ حالانکہ ایک بات بتاؤ، یہ ایسی کوئی روایت کہ آپ آخری جمعہ کو 4 رکعت جمعہ کی نماز کے بعد آپ پڑھو تو آپ کی لائف ٹائم کی جتنی بھی قضا نماز ہے اس کا کفارہ ہو جائے، یعنی معافی ہو جائے گی، یہ روایت کسی جگہ پر نہیں ہے۔ حدیث تو بہت دور کی بات ہے، کوئی معتبر ایسی کتاب میں بھی نہیں ہے جو صحاح ستہ ہے، بخاری مسلم ابن ماجہ نسائی ابو داؤد، یہ نسائی شریف وہ نہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی کتاب میں یہ روایت، یہ حضور کی شان بالا پر غلط الزام ہے کہ سرکار نے فرمایا، میرے آقا نے تو یہ فرمایا کہ اگر آپ کے اوپر نماز قضا ہے تو اس کا کفارہ نہیں ہے، آپ کے اوپر لازم ہے کہ وہ نماز آپ ادا کریں۔ اور ہمیشہ یہ مسئلہ ہے، قضا نماز جب تک آپ پڑھو گے نہیں تو اس کا وہ کفارہ نہیں ہے۔ ہاں، آدمی کے اوپر بہت ساری قضا نمازیں تھی اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا کفارہ ہے، لیکن اگر آپ زندہ ہو تو کفارہ آپ کو نماز ادا کرنی ہی پڑے گی۔ اب اتنی 4 رکعت میں زندگی بھر کی نماز آپ قضا کر ادا میں لا رہے ہو، کبھی آپ نے کوئی ایسی بینک ہے آپ کے پاس دنیا میں کہ جو 4 روپے دے کر کے اتنا بڑا فائدہ آپ کو دے دے؟ ہے ہی نہیں، تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں اتنی بڑی ایسی امید کیوں لگا رہے؟ حالانکہ نماز تو ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میری بندگی کرنے کا سب سے بڑا طریقہ اگر کوئی ہے اور بہتر طریقہ ہے تو وہ نماز ہے۔ اس لیے کہ ہم نے نماز کو رکھا ہی اسی لیے تھا کہ ہمارا بندہ ہم کو یاد کرے، تو اللہ نے اس کو یاد کرنے کا ذریعہ رکھا، اور اس کو اتنے آسان طریقے سے زندگی بھر آپ نمازیں نہ پڑھو اور 4 رکعت پڑھ کر کے آپ اتنے آسانی سے نکل جانا چاہو، یہ روایت بالکل غلط ہے، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوئی، بلکہ مسئلہ ہے جو نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہے وہ آپ کو پڑھنی پڑے گی، یہاں تک کہ آپ نے جو قضا کی اس کی وجہ سے آپ گنہگار ہوئے، لیکن اگر نہیں پڑھو گے تو میدان محشر میں اس کا مواخذہ ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی، اس کی گرفت کی جائے گی۔ لیکن یہ جو 4 رکعت والی روایت ہے بالکل غلط ہے، اس کو سوشل میڈیا روایت آپ کہہ سکتے ہو۔ کون سی روایت؟ سوشل میڈیا روایت، برابر، باقی اس کو کوئی دینی یا حدیث والی کوئی روایت نہیں ہے۔ تو بہرحال جو چھوٹے گناہ ہے وہ شب قدر میں اور بڑی بڑی راتوں میں اور نیک اعمال کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور لیکن جو بڑے گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے کبھی معاف نہیں ہوتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔